راجہ صاحب سے ابتدا کی جائے. راجہ صاحب، یہ ایک تو یہ سب کور کمانڈرز کانفرنس کا یہ اعلان ہے، بیان ہے یا پیغام ہے، آپ کن معنوں میں لیں گے اس کو؟ دیکھیں، جو بیان دیا گیا ہے اس کو اسی معنوں میں لیا جائے گا، لیکن جو عمل ہے واقعات کو سامنے لانے کا، آج آپ نے کہا فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، تاخیر سے کیے ہیں، 14 دن کے اندر کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے 26 یا 27 دن بعد کیے ہیں. ان سے ایک نیا میں سمجھتا ہوں ایک زاویہ جو ہے ہمیں ملتا ہے اس الیکشن کے حوالے سے. اس پہ اب تحقیق ہوگی، کچھ بات سامنے آنا شروع ہو بھی گئی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں جو واقعات ہیں ان تک پہنچنے میں ہمیں بڑی حد تک مدد ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ قانونی عمل بھی جاری رہے گا، ٹرائیبیونل میں ہو یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہو، تو اس عمل کو چلنے دیں. یہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے، یہ ہمارے آئین میں اس عمل کی گنجائش ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی تو حقیقت تک پہنچیں، سچ تک پہنچیں، اور سچ ایسا ہو جس کو ثابت کیا جا سکے. وہ صرف میرے دل کا سچ نہ ہو، آپ کے دل کا سچ نہ ہو. تو اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سچ کے راستے میں ہمیں کوئی بند نہیں باندھنے چاہیے، اور جب سچ سامنے آئے گا تو اس کا ایک اپنا اثر ہوا کرتا ہے قوموں کی زندگی پر. اچھا، آپ کو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بہت سے اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آگے بڑھنا ہے. آج آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ سنا ہے، پھر آپ نے یہ بیانیہ جو اعلامیہ ہے اس کو دیکھا ہے جو کور کمانڈرز کانفرنس کا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ محاذرائی ہے جو کہ اپنے عروج تک جا سکتی ہے؟ نہیں، جس کو جانا نہیں چاہیے. دیکھیں، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے جو علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے آپ نے کی، وہ یہی کہہ رہی ہے نا کہ حقیقت جو ہے، سچ جو ہے، اس کو سامنے آنے دو. تو آنے دیجئے سچ کو سامنے. اگر اس سچ کے نتیجے میں کوئی اور صورت پیدا ہوتی ہے، اس کے اگر کوئی محرکات ہیں یا اس سے کوئی نتائج حاصل ہوتے ہیں، تو ہم کیوں ڈریں ان نتائج سے؟ سچ کو آنے دیں سامنے، اور سچ کے نتیجے میں جو بھی صورتحال پیدا ہوگی سیاسی سطح پہ، انتظامی سطح پہ، اس کو ہمیں خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے. اچھا، چند صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک تو یہ پہلے تو یہ کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے، یہ پیغام ہے، توثیق بھی ہے حکومت کی جو بھی اس سے پہلے بھی کارروائیاں ہوتی رہی اب بھی ہے، لیکن ایک اوورال آپ کا اس پہ موقف کیا ہے؟ میرے خیال میں تو اعلامیہ ٹھیک ہے، جاری ہوا ہے، لیکن اس ملک میں اب ضرورت ہے ایک مفاہمت کی. اور اگر اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں پولیٹیکل جماعتوں سے خصوصی طور پہ، میرے خیال میں ہمیں اس کا تدارک ہونا چاہیے اور ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. ہر وقت ہم دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے رہے تو یہ پچھلے 50 سال سے ہم وہی روایتی سیاست کرتے آ رہے ہیں، اس سے ملک آگے نہیں چلے گا. آگے چلے گا، ہم پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے آپس میں بات کرنی پڑے گی، اور ہمیں پبلک کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں. ایجنڈا صرف پبلک کی ویلفیئر، گڈ گورننس، رول آف لا، یہ ہونا چاہیے. بے شک الیکشن کمیشن کی ریفارمز ہوں، جو بھی ہو، الیکشن میں دھاندلی ہر جماعت الزام لگا رہی ہے، اور اس ملک میں کبھی کوئی الیکشن آئیڈیل نہیں ہوا، یہ بھی حقیقت ہے. تو کیا ہم نے پھر وانا ہے یا آگے چلنا ہے؟ فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں آگے چلنا چاہیے. مگر بٹرنس تو ہے نا، آپ نے دیکھا نہیں ہے جو تحریک انصاف کی طرف سے اسد کیسر صاحب ہوں یا جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کافی قابل اعتراض باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے بے شک باتیں کریں، بیٹھ کے سنیں بھی، عزت کے ساتھ بات سنیں بھی، عزت کے ساتھ کریں بھی، جو ایک پارلیمانی روایات ہے. اور جو رولز ہمارے ہیں وہ کسی ادارے پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، بڑے کلیئر ہیں. تو میرے خیال میں ہم ایک دوسرے پہ ضرور تنقید کریں، جو مرضی آپ کریں، ایک دوسرے کو جو مہذب طریقے سے آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم یہی کرتے رہیں گے، اس میں پبلک کا کیا پیٹرول ڈیزل سستا ہو جائے گا، کیا گردشی قرضہ گالیوں سے کم ہو جائے گا، کیا رول آف لا آ جائے گا، کیا جو لوگ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، جو گندا پانی پی رہے ہیں وہ صاف ہو جائے گا، کیا کاشتکار جو تباہ ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ آخر ہم نے الیکشن لڑنے، حکومتیں آپ نے صرف پاور انجوائے کرنے کے لیے، اسمبلی میں پہنچنے کے لیے، یا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے، پریویلیج اینڈ پرکس لینے کے لیے تو نہیں آپ الیکشن لڑنے. الٹیمیٹلی تو آپ نے پبلک کو سرو کرنا ہے.
پبلک کو سرو کرنا ہے تو ان کی نمائندگی کا حق ادا کرنا ہے. مگر وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے جب تک کہ آپ آج بھی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد آئی ہے کہ خان صاحب کو ریلیز کریں، 9 مئی کے لوگوں کو ریلیز کریں، سی بی ایم کریں، تب آگے بڑھیں. تو نہیں کر سکتا نا. ہاں، جو سیاسی قیدی ہیں جن پہ دفعہ 144 چھوٹے چھوٹے مقدمے ہیں، وہ گڈ جیسچر کے طور پہ ہونے چاہیے، لیکن وہ بیٹھ کے بات کریں تو میرے خیال میں بہتر بات ہو سکتی ہے. اور جو جن پہ مقدمات ہیں 9 مئی کے یا کوئی اور کیسز ہیں، وہ تو عدالتوں کے ذریعے عدالتیں راستہ لیں گی نا. قانون یہ کوئی نہیں، عام آدمی کے لیے جو قانون ہوگا خاص کے بھی لیے وہی ہوگا. تو آپ جیلوں میں سارے لوگوں کو جیل کھول دیں، یا پھر میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی یہ نہیں چاہیں گے. اگر وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو وہ خود بھی یہ ان کو یہ اب جوڈیشل انکوائری کی بات ہو رہی ہے، جو کل بلاول صاحب نے بھی کہا تھا صاحب کہ بنا دیں اس کے اوپر، لیکن کیا جوڈیشل انکوائری، اور اس کے اوپر ایگریڈ بھی ہیں اسد کیسر صاحب ہوں، راجہ صاحب ہوں، سب کہتے ہیں کہ بیٹھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، کیونکہ بینیفیشری کون ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. کون ہے بینیفیشری؟ ویسے دیکھیں، میں ایک تو چند صاحب نے جتنی باتیں کی ایز اے پولیٹیکل ورکر، میری تمام باتوں سے اتفاق ہے. دیکھیں، ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے. یہ تقسیم کی سیاست، گالم گلوچ کی سیاست، الزام تراشی کی سیاست، آپ گواہ ہیں. ہم اپوزیشن میں تھے، دن رات ہمارے لیڈران کو قید میں ڈالا جا رہا تھا، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا جا رہا تھا اے سی اتار لوں گا، کھانا بند کر دوں گا، دوائی بند کر دوں گا، مونچھوں سے پکڑ کے تمہیں ڈال دوں گا، شاید خاقان میں تمہیں پکڑ لوں گا. ہم تب بھی ہم کہہ رہے تھے میثاق معیشت کر لو، اس سائیڈ پہ کھڑے ہو کے. اور یہ وقت کا دھارا ہے. آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، کل وہ بیٹھے تھے، کل پھر وہ بیٹھ جائیں گے، ہم ادھر بیٹھ جائیں گے. یہ چلتا رہتا ہے، بالکل یہ اسی طرح چلنا ہے. مگر ہمارا کردار یاد رکھا جائے گا. ہم نے عوام کے لیے، اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا وہ یاد رکھا جائے گا. اور دیکھیں، لیکن جو سی بی ایمز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کچھ آپ جو عام ورکرز ہیں جن کو پکڑا گیا، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ان کو رہا کرے. 9 مئی کے اوپر آپ نے دیکھ لیا، وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر جو کریں گے کریں گے. 2 جوڈیشل کمیشن کے مطالبات ہیں، میں دونوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کیا کسی کو شک ہے کہ یہ علیمہ باجی، یہ نورین باجی، یہ عظمیٰ باجی، یہ تینوں ہمشیرہ جو ہیں عمران خان صاحب کی، یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود نہیں تھیں؟ کیا کسی کو اس بات میں شک ہے کہ حسان خان نیازی صاحب جو ان کے بھانجے ہیں، انہوں نے وردی کی وہاں پہ بے حرمتی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر نہیں کی؟ کیا کسی کو شک ہے کہ ان کے مین رہنما سارے وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ اور دیکھیں، جواز کیا پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں گولی کیوں نہیں ماری، ہمارا رستہ کیوں نہیں روکا، ہمارے پہ ڈنڈے کیوں نہیں برسائے، شیلنگ کیوں نہیں کی؟ کیا کوئی آپ سیاسی جماعت ہیں، پہلے زیارت ریزیڈنسی جلا دی دہشت گردوں نے، انہوں نے جناح ہاؤس جلا دیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب کاروائی ہوگی؟ نہیں، میں دیکھیں، میثاق مفاہمت کی بات ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. مجھے بتائیں، آخری دفعہ اس ملک میں جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد کب ہوا تھا؟ نہیں ہوتا عمل درآمد. اور یہ چاہتے ہیں ٹرائل روک دیے جائیں. اب ٹرائل چل رہے ہیں، کمیشن بنے گا، ٹرائل وہیں کے وہیں رک جائیں گے. اگر کچھ ایسے قیدی ہیں جن کے خلاف کوئی ثبوت، کوئی شواہد موجود نہیں ہیں، ان کو بالکل رہا ہونا چاہیے. میں ایک ایز اے ریسپانسبل ممبر آف مائی پارٹی، ایک قومی اسمبلی کے رکن کے طور پہ آپ کے شو پہ یہ بات کر رہا ہوں. میثاق مفاہمت کی میرے وزیر اعظم نے بات کی ہے، اپنی تقریر میں بات کی ہے، بالکل ہونا چاہیے. مگر یہ اس کو جو این آر او کا رنگ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کو ریلیز کر دیا جائے. خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو کورٹس نے ٹرائی کیا ہے، کورٹس نے انڈائٹ کیا ہے، اپیل کے فورم موجود ہیں. دیکھیں، اور دوسرا الیکشن والا بھی، جو الیکشن ٹریبیونل بنتا ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہے. آپ کیا ان ہائی کورٹ کے ججز پہ اعتماد نہیں کر رہے؟ یا آپ خان صاحب کی اپیلیں ہائی کورٹ میں جائیں گی، سپریم کورٹ میں جائیں گی؟